اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ اپنے گزشتہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ معصومین علیہ السلام کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور اگر میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں صبح اٹھوں تو میرا اٹھنا بھی عبادت ہو جائے، میرا آنکھیں کھولنا بھی عبادت ہو جائے، میرا بستر سے اترنا بھی عبادت ہو جائے، میرا لباس پہننا بھی پروردگار کی بارگاہ میں عبادت شمار ہو، اسی طریقے سے میرا ہر کام جو میں روز مرہ ویسے تو انجام دیتا ہی ہوں، مگر اس طریقے سے انجام دوں، اس نیت سے انجام دوں کہ وہ کام میں اپنے کرتا رہوں، عبادت پروردگار میں اس کا شمار ہوتا رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے زندگی کے معمولات کو فرامین آل محمد علیہ السلام کے مطابق ادا کرتے ہوئے انجام دیں۔ کیسے دے سکتے ہیں؟ ہلکی سی مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ہم نے لباس تو پہننا ہی ہے، اپنے جسم کو ڈھانپنا ہے، مگر اگر ہم یہ نیت کرتے ہیں، کیونکہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنا کرتے تھے، اپنا جسم ڈھانپا کرتے تھے، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام لباس پہنا کرتے تھے، اپنا جسم ڈھانپا کرتے تھے۔ پروردگارہ، میں بھی ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنا جسم ڈھانپتا ہوں، لباس پہنتا ہوں، تو یہ لباس پہننا عبادت پروردگار میں شامل ہو جائے گا، یہ لباس پہننا اطاعت نبی و امام میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کھانے پکانے کے دوران ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو کام کرتی ہیں، جناب سیدہ گھر کے کام کیا کرتی تھیں، جناب سیدہ کھانا پکایا کرتی تھیں، تو اس نیت سے کام کیا جائے کہ جناب سیدہ شرف سمجھتی تھیں۔ ایک آگئی اسی عنوان سے بات، تو وہ بھی میں کرتا چلوں کہ جب جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر تشریف لے کر آتے ہیں، اور جناب سیدہ اپنے بابا کو جب آتا ہوا دیکھتی ہیں تو اپنے ہاتھوں کو چھپا لیتی ہیں اپنی چادر کے اندر۔ تو جناب سرور کائنات نے دیکھا کہ وہ جو چکی ہے جہاں پہ جناب سیدہ دانے پیسا کرتی تھیں، آٹا بنایا کرتی تھیں، اس چکی کے دستے کے اوپر خون کے چند نشان لگے ہوئے تھے۔ جناب سرور کائنات سمجھ گئے کہ یقیناً یہ جناب سیدہ کے ہاتھ کا خون ہے جو چکی پہ لگا ہوا ہے۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ بیٹا مجھے اپنے ہاتھ دکھائیں۔ تو جناب سیدہ نے اپنے بابا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے جب ہاتھ دکھائے تو ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے تھے، چھالے پھٹ چکے ہوئے تھے جن میں سے خون رس رہا تھا۔ جناب سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا جب آپ اتنی اذیت میں ہیں پھر یہ چکی کیوں چلا رہی ہیں؟ تو اس جناب سیدہ نے وہ جملہ بولا کہ کاش میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں اس کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھ لیں، اپنے لیے فضیلت ڈھونڈنا جو خاتون چاہتی ہے کہ میرے لیے باعث فضیلت کیا ہے، اس کے لیے فضیلت کیا چیز ہے۔ جناب سیدہ نے ایک جملے میں بیان فرمایا کہ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ بابا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میری روح قبض کی جائے یا تو میں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہوں یا مصلی عبادت پہ موجود ہوں۔ اب گھر کے کاموں میں مصروف ہونا، اگر کام کرنے ہیں، گھر کے معاملات بیٹیوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے انجام دینے ہی دینے ہیں، مگر اگر یہ نیت ہو کہ جناب سیدہ کیا کرتی تھیں، میں نے کیا کرنا ہے، جناب سیدہ آٹا گوندا کرتی تھیں، میں نے بھی آٹا گوندنا ہے، جناب سیدہ روٹیاں پکاتی تھیں، میں بھی روٹیاں اس لیے پکاؤں گی، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہماری بہنوں بیٹیوں کا یہ آٹا گوندنا بھی عبادت پروردگار ہو جائے گا، ہماری بہنوں بیٹیوں کا یہ روٹی پکانا بھی عبادت پروردگار ہو جائے گا۔ اور جب اس پاک نیت کے ساتھ ہماری بہنیں بیٹیاں، ہماری مائیں جب یہ کام کریں گی تو یقیناً اس خوراک کے اندر جو تاثیر پیدا ہوگی، پروردگار یہ تاثیر، یہ برکت، یہ رحمت نسلوں میں منتقل کر دے گا۔ اسی طریقے کو چلاتے ہوئے جو گزشتہ ویڈیو میں ذکر کیا لباس کے حوالے سے، آج اس کا تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں کہ کون سا لباس نہیں پہننا چاہیے، منع کیا ہے معصومین علیہ السلام نے۔ تو ریشم کا لباس مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔
یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ نہ ریشم کا لباس پہنو، نہ ایسا لباس پہنو جس کے اندر وہ تار استعمال ہوا ہو جو ریشم کا ہو، یا ایسا لباس جس کی مغزی جو ہے وہ ریشم کی لگی ہو۔ اس تمام لباس سے، حتیٰ کہ وہ لباس جو ستر پوشی کرتا ہے، اس کے لیے بھی احتیاط کی جائے کہ ایسے لباس کو استعمال نہ کیا جائے اور اس سے پرہیز کی جائے۔ اس کے علاوہ جو بہترین لباس شمار کیا گیا ہے معصومین علیہ السلام کی نظر میں، وہ کاٹن کا، روئی سے بنا ہوا لباس، اس کو بہترین لباس کہا گیا ہے۔ اور یہاں تک ملتا ہے کہ جو اونی لباس ہے وہ بھی زیب تن کیا جائے، مگر ہر وقت نہیں۔ ہاں، اگر کسی نے سردی سے بچنے کے لیے اس کو استعمال کیا ہوا ہے تو تب وہ کر سکتا ہے، یا اس کے پاس کوئی اور لباس نہیں موجود تب وہ اس لباس کو استعمال کر سکتا ہے، مگر اتنا زیادہ استعمال نہ کرے۔ اور اس کا استعمال کرنا، یہ جو اونی لباس ہے، اس کو استعمال کرنے سے منع کیوں کیا گیا، یا اس کو کم استعمال کرنے کے لیے کیوں کہا گیا، اس کے استعمال میں احتیاط کیوں برتنے کو کہا گیا؟ اب یہاں پر پہلے تو ایک جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ملتا ہے کہ جناب سرور کائنات فرماتے تھے کہ چند اشیاء جو ہیں میں اپنی زندگی میں کبھی ترک نہیں کر سکتا۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ اپنی زندگی میں کبھی نہ چھوڑ نہیں سکتے، آپ اس کو انجام دیتے رہیں گے، تو اس پر جناب سرور کائنات فرماتے ہیں کہ میں غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا کبھی ترک نہیں کر سکتا، میں بچوں کو سلام کرنا کبھی ترک نہیں کر سکتا، بکری کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دھونا کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اور اون کا لباس استعمال کرنا میں اس کو ترک نہیں کر سکتا۔ یہ روایت بھی ملتی ہے، اور یہ روایت بھی معصومین علیہ السلام سے ملتی ہے کہ اس اونی لباس کو بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک روایت ہمیں نظر آتی ہے جناب ابو ذر کی، کہ جناب ابو ذر جو ہیں انہوں نے پوچھا کیا اونی لباس استعمال کرنا کیسا ہے، اونی لباس استعمال کرنے سے اگر منع کیا گیا ہے یا کم استعمال کرنے کو کہا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ اونی لباس وہ لوگ استعمال کریں گے جن کے اندر تکبر پایا جائے گا، وہ اپنے آپ کو لوگوں میں ممتاز کرنے کے لیے استعمال کریں گے، وہ اپنے آپ کو فخریہ لباس دکھانے کے طور پر اس لباس کو استعمال کریں گے۔ اس نیت سے اگر کوئی استعمال کرتا ہے تب اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ جائز اور مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر اپنی چادر جو ہے، گرم چادر ہے یا گرم لباس ہے، اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے یا کسی اور لباس کے مہیا نہ ہونے کی صورت میں ایسا لباس پہننا، یہ قطعاً منع نہیں ہے کہ انسان اس لباس کو پہن سکتا ہے۔ یاد رکھیں میرے تمام مومنین کہ لباس کاٹن کا ہو، لباس اون کا ہو، جو بھی لباس ہو، لیکن یہ تمام معاملات، یہ فرامین تب لاگو ہوتے ہیں جب وہ لباس حلال طریقے سے حاصل کیا ہو۔ حرام طریقے سے حاصل کیے ہوئے لباس کو آپ سنت جناب سرور کائنات کر کے پہنے، سنت جناب امیر کر کے پہنے، یہ کسی قسم کی عبادت میں شمار ہونے والی چیز نہیں ہے۔ فقط اور فقط یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جو چیز استعمال کر رہا ہوں میں نے کسی سے چھینی ہوئی تو نہیں، میں نے اس کو غصب تو نہیں کیا ہوا، یہ حلال طریقے سے حاصل کی ہوئی ہے۔ یہ تمام فیوز و برکات جو ہیں، یہ جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے خواتین کا گھر میں کام کرنا، روٹیاں پکانا، جناب امیر کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے رزق حلال کی تلاش میں نکل جانا، یہ تب ہے کہ جب ہم حلال معاملات کر رہے ہیں۔ حرام کمائی سے لائے ہوئے آٹے کی روٹی پکانا، بے شک ذہن میں دماغ میں جناب سیدہ کو رکھ کے بھی عمل کیا جائے تو وہ فیض و برکات اس روٹی میں نہیں آ سکتے۔ یہ تب بھی آئیں گے کہ جب میرا رزق جو ہے وہ حلال طریقے سے حاصل کیا ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کون سے رنگوں کا استعمال لباس میں کرنا چاہیے، کون سا رنگ کا پہننا سنت جناب سرور کائنات ہے، کون سا رنگ کا لباس پہننا مکروہ ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت آل محمد علیہ السلام کو پڑھ کے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔